السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 5 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اپنی صفوں سے حکومت مخالف افراد کو جلد نکال لیں۔ افغان طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے طالبان کو ہدایت کی ہے کہ تمام سینئرز اپنی صفوں سے حکومت مخالف افراد کو جلد نکالیں۔ کچھ غلط ہوا تو اس کے نتائج کے ذمہ دار سینئرز ہوں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق افغان طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے طالبان کمانڈرز اور سینئر اہلکاروں کے نام تحریری پیغام جاری کیا ہے۔ اپنے پیغام میں ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے تحریک میں دراندازی کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کمانڈر اپنی صفوں کو صاف کریں، تمام سینئرز اپنی صفوں میں حکومت مخالف کام کرنے والوں کی شناخت کریں اور انہیں اپنی صفوں سے جلد از جلد نکالیں۔ ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ کچھ بھی غلط ہوا تو اس کے نتائج کے دنیا اور آخرت میں ذمہ دار تمام سینئرز ہوں گے۔ طالبان امیر کا کہنا ہے کہ طالبان یونٹ کمانڈروں کو اپنے اہلکاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اغوا کے واقعات، افغان طالبان تاجروں کو ذاتی اسلحہ واپس کرنے لگے۔ افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ملک کے کئی شہروں سے 40 کے قریب کاروباری افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ تاہم طالبان حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے افغان طالبان حکومت میں وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوستی کا کہنا ہے کہ افغان تاجروں کی جان و مال محفوظ ہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اور ہم نے اس سلسلے میں اقدامات بھی کیے ہیں۔ قاری سعید خوستی نے مزید کہا کہ ہم نے ان تاجروں کی حفاظت کے لیے نئی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ تاجر برادری خود کو محفوظ کر سکے اور ان کو جو خطرات پہلے تھے ان سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ امارت اسلامی ان افغان تاجروں کے لیے جنہیں کابل میں ذاتی ہتھیاروں کے لائسنس دیے گئے تھے ایک نئے نظام پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نائب صدر محمد یونس مہمند کا بھی یہی کہنا تھا کہ امارت اسلامی کے حکام نے ہم سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی اور جو اسلحہ تاجروں کے پاس تھا اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب انشاءاللہ اغوا کے واقعات میں کمی آ رہی ہے اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ افغان عوام اور تاجروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امارت اسلامی افغانستان کے حکام کے ساتھ مشترکہ ملاقات کریں۔ اغوا کاروں کے خلاف طالبان کی کارروائیوں کے حوالے سے قاری سعید خوستی کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں کابل میں افغان تاجروں کو اغوا کاروں نے اغوا کیا اور ہم نے انہیں بچا لیا۔ اغوا کے واقعات بڑھنے کے حوالے سے قاری سعید خوستی نے کہا کہ میرے خیال میں اغوا کی وجہ پیسہ ہے، زیادہ تر تاجر پیسوں کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں۔ حکومت کا TLP کو کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ۔ کالعدم سیاسی و مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے کالعدم کا لفظ ہٹانے کی سمری تیار کر لی گئی ہے، جس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے حاصل کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کالعدم کا لفظ ہٹانے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ سردار عثمان بزدار اور صوبائی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ سمری وفاق کو ارسال کی جائے گی۔ باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ TLP کے نام سے کالعدم کا لفظ جلد ہٹا دیا جائے گا اور تحریک لبیک پاکستان کو باضابطہ طور پر سیاسی و مذہبی جماعت تسلیم کر لیا جائے گا، جس کے جلد سے جلوس اور رہنماؤں کی تقاریر پر عائد پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر عائد کی گئی پابندی ہٹ جانے کے بعد TLP معاہدے کے تحت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے سے عملی طور پر دستبردار رہے گی اور ملک گیر دھرنوں اور احتجاجی سیاست کا سلسلہ بھی ختم کرنا ہوگا۔ ترکی کے صدر اردوغان کا آق پارٹی کے اقتدار میں 19 سال مکمل کرنے پر خصوصی پیغام۔ ترک صدر اردوغان نے آق پارٹی کے اقتدار میں 19 سال مکمل ہونے پر خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔
صدر کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی قوم کی حمایت کے ساتھ 19 سال سے اقتدار میں ہے اور خدمت کا جذبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آق پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں ملک و قوم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ترکی کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے۔ صدر نے ترکی میں توانائی کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد ہمیں اس شعبے میں بھی خوشخبری ملے گی۔ سمندر سے ملنے والے قدرتی گیس کے ذخائر نہ صرف حکومتی خزانے میں جائیں گے بلکہ شہریوں کو بھی فراہم کیے جائیں گے۔ صدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آق پارٹی نے 2002 سے لے کر آج تک ملک کی ترقی اور قوم کی خدمت کی ہے، آگے بھی اسی طرح جاری رکھیں گے اور یکجان ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ آسٹریلیا نے افغانستان کے ساتھ تاریخی ٹیسٹ میچ ملتوی کر دیا۔ آسٹریلیا نے افغانستان کے ساتھ اولین ٹیسٹ میچ ملتوی کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ نے افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے کھیلوں پر پابندی کے اعلان کے بعد افغانستان کے ساتھ تاریخی ٹیسٹ میچ ملتوی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب آسٹریلیا کے بورڈ نے افغانستان کے ساتھ اس تاریخی ٹیسٹ میچ کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ حکام کا کہنا ہے کہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ہوبارٹ میں افغانستان کے ساتھ طے شدہ ٹیسٹ میچ پلان کے مطابق نہیں ہوگا۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا افغانستان اور دنیا بھر میں خواتین اور مردوں کے کھیلوں کے فروغ میں تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ غیر یقینی صورتحال میں محسوس کیا کہ ٹیسٹ میچ کو ملتوی کر دیا جائے، لہٰذا صورتحال واضح ہونے کے بعد ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ بگ بیش لیگ میں افغانستان کے کھلاڑیوں کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ نے پہلے ہی اجلاس میں حکومت کو واضح پیغامات دے دیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نو تشکیل شدہ مجلس عاملہ کا پہلا دو روزہ اجلاس صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ملک بھر کے دینی مدارس کے نمائندوں کے اس بھرپور اجلاس سے صدارتی خطبہ اور پالیسی بیان دیتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں اور ہم مداہن بھی نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے مجلس عاملہ کے سامنے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان ان ہزاروں مدارس کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے دھمکیوں اور لالچ کے باوجود وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے اپنی وابستگی کو مزید مضبوط کیا اور بھرپور اعتماد فراہم کر کے مدارس کی وحدت کو نقصان پہنچانے والی کوششوں کو ناکام بنایا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے سلسلے میں پائے جانے والے ابہامات اور تحفظات کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس پر غیر اعلانیہ پابندی ختم کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی طلباء کے ویزوں پر پابندی ہٹائی جائے۔ اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی کہ اوقاف ایکٹ اور گھریلو تشدد بلز غیر شرعی اور خلاف آئین ہے، ان قوانین کو فی الفور واپس لیا جائے۔ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم نکاح نامے میں ختم نبوت کی شک کے اضافے سے متعلق پنجاب اسمبلی کی قرارداد کی حمایت و تحسین کرتے ہیں۔ برازیل میں حلال سیاحتی شہر کے قیام کا منصوبہ۔ برازیل کا شہر فوز گواسو دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے، جہاں جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی آبشار گواسو بھی واقع ہے۔ برازیل کی پیراگوئے کے ساتھ سرحد پر واقع شہر فوز گواسو کی کل 2,60,000 کی آبادی میں سے 20,000 عرب رہائش پذیر ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں عرب سرحد کی دوسری جانب بھی رہتے ہیں۔ لاطینی امریکہ میں مسلمانوں کی موجودگی کی سب سے واضح علامت عمر ابن خطاب مسجد بھی فوز گواسو ہی میں واقع ہے۔ برازیل میں سی ڈائل حلال نامی کمپنی کے سربراہ علی سیفی کا کہنا ہے کہ مقامی کمیونٹی کے لیے حلال انفراسٹرکچر موجود ہے۔ حکومت کی مدد سے ان اصولوں کو ہوٹلوں پر صرف لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر کے میئر نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہمارے شہر میں قدرتی عجائب موجود ہیں جو یقیناً کئی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان یہاں آئیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہیں۔ مقامی شیخ اسامہ زاہد کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار غیر مسلم ممالک کا بین الاقوامی سفر آرام دہ نہیں ہوتا۔
مسلمانوں کو سفر کے دوران کھانے کی پریشانی رہتی ہے، خاص طور پر جب ہم گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پر 100% حلال سیاحتی پیکج پیش کیا جائے۔ لاطینی امریکہ میں رہنے والے مراکش نژاد شیخ عبد الرحمن نے عرب نیوز کو بتایا کہ لاطینی امریکہ میں رہتے ہوئے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ عام کھانے پینے کی اشیاء میں بھی سور یا شراب موجود ہو سکتی ہے۔ پروجیکٹ کے ماسٹر مائنڈ علی سیفی نے بتایا کہ منصوبے کو مکمل ہونے میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن 6 ماہ میں بھی خاطر خواہ پیش رفت ہوگی اور مسلمان سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ مصری حکومت کی نئے بے نام دارالحکومت میں منتقلی اگلے ماہ سے۔ شمالی افریقی عرب ریاست مصر کی حکومت قاہرہ سے اگلے ماہ نئے اور اب تک بے نام ملکی دارالحکومت میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب تک ملکی دارالحکومت کا کام کرنے والے قاہرہ میں صدارتی دفتر کی طرف سے کیے گئے ایک اعلان کے مطابق حکومتی دفاتر قاہرہ سے مشرق کی طرف زیر تعمیر اس نئے شہر میں دسمبر میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مصر میں ایک فوجی بغاوت کے بعد موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی 2014 میں اقتدار میں آئے تھے۔ انہی کے ایما پر 2015 میں ملک کے ایک نئے انتظامی دارالحکومت کی تعمیر اور پھر حکومتی دفاتر کی وہاں منتقلی کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا۔ السیسی کے دفتر کے مطابق انہوں نے ملکی حکومت کو حکم دے دیا ہے کہ وہ نئے دارالحکومت کی طرف اپنی منتقلی دسمبر میں شروع کر دے۔ صدر کے ترجمان نے ایک آن لائن بیان میں کہا کہ شروع میں مصری حکومت 6 ماہ کی تجرباتی مدت کے لیے اس نئے شہر سے کام کرے گی۔ مصر کا یہ نیا دارالحکومت قاہرہ سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ منصوبہ ابھی پوری طرح مکمل نہیں ہوا۔ 1,70,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے اس شہر کو باقاعدہ طور پر ابھی کوئی نام بھی نہیں دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام پر مسلم ممالک کے سفیروں سے بات چیت۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی اور اسلامو فوبیا سمیت مسلم دنیا کو درپیش جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے اپنے تصور کا خاکہ پیش کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق عمران خان کی مسلم ممالک کے پاکستان میں تعینات سفیروں کے ساتھ یہ ملاقات جمعرات کو ہوئی۔ واضح رہے کہ مذہبی خطوط پر میڈیا اور قومی نصاب کی نگرانی کرنے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان گزشتہ ماہ وزیر اعظم نے کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اسلام کے اصولوں اور حقیقی تعلیمات کے مطابق مسلم نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے اسکولوں میں اخلاقیات کی تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے نوجوان نسل کی شخصیت سازی اور طرز زندگی پر اثر انداز ہونے والے پرنٹ، ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بدھ کے روز قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں کو غیر اخلاقی اجنبی کلچر سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے جو مواصلات کے جدید ذرائع سے پھیل رہا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق مسلم ممالک کے متعدد سفیروں نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔